السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں۔ آج انشاءاللہ ہم یہاں سے پڑھیں گے العاصفہ، آندھی۔ یہ ہمارا دوسرا ہی حصہ چل رہا ہے، یعنی اس کے بعد کیا ہوا تھا، اس طوفان کے بعد آندھی بھی آئی تھی، تو پھر اس آندھی کا تذکرہ ہے، یہ والا اس والے عذاب کا بھی تذکرہ ہے کہ بعد نوح علیہ السلام کے بعد بارک اللہ فی ذریۃ نوح، اللہ تعالیٰ نے برکت دی نوح علیہ السلام کی اولاد میں۔ بارکا باب مفاعلہ سے، بارکا یبارکو مبارکتن، برکت دینا۔ فانتشرت فی الارض، انتشرہ دیکھیں میں نے لکھ دیا ہے باب افتعال سے، پھیلنا، تو وہ اولاد پھیل گئی زمین میں۔ وکان منہا امتن، اور اس میں یعنی اس اولاد میں ایک قوم تھی، ایک امت تھی، یقال لہا عادن، کہ جس کو عاد کہا جاتا تھا، اور اس میں ایک امت ہوئی کہ جس کو عاد کہا جاتا تھا۔ یقال فعل مجہول ہے، کہا جانا، کہا جاتا تھا اس کو عاد۔ وکانوا رجالا اقویاء، اور وہ کیا تھے، وہ بہت طاقتور آدمی تھے۔ اقویاء ہمارا غیر منصرف ہے، اور وہ طاقتور آدمی تھے۔ اجسامہم کانہا من حدید، اجسام جسم کی جمع ہے کہ ان کے جسم کانہا من حدید، حدید لوہے کو بولتے ہیں، لوہا، کہ ان کے جسم گویا کے لوہے کے ہوں۔ من کا ترجمہ کریں گے ہم کہ ان کے جسم گویا کے لوہے کے ہوں۔ یغلبون کل واحد، غلب یغلب غالب آنا، جیتنا، یغلبون وہ غالب آ جاتے تھے، کل واحد ہر ایک پر، ولا یغلبہم احد اور ان پر غالب نہیں آتا تھا کوئی بھی، کوئی ان سے نہیں جیت سکتا تھا، وہ سب سے جیت جاتے تھے۔ ولا یخافون احدا اور وہ نہیں ڈرتے تھے کسی سے بھی، وَيَخَافُهُمْ كُلُّ أَحَدٍ اور ان سے ڈرتا تھا ہر کوئی، کلو فاعل بننا ہے یخافو کا، ہر کوئی ان سے ڈرتا تھا، کلو کا مطلب ہر کوئی۔ وَبَارَكَ اللَّهُ لِعَادٍ فِي شَيْءٍ اور اللہ تعالیٰ نے برکت دی قوم عاد کے لیے ہر چیز میں، فی کل شیء ہر چیز میں، لعاد قوم عاد کے لیے۔ فَكَانَتْ إِبِلُ عَادٍ وَغَنَمُهَا تَمْلَأُ الْوَادِيَ، ابل اونٹ کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، غنم بکریوں کو بولتے ہیں، تو قوم عاد کے اونٹ اور ان کی بکریاں تملأ الوادیہ وہ وادی کو بھر دیتی تھی، ملأ یملأ بھرنا، وادی کس کو بولتے ہیں، وادی جو پہاڑوں میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اب جو بڑی بڑی جو ہے جو چراگاہ ہوتی ہیں ان کو بھر دیتی تھی وادیوں کو۔ وکانت خیل عاد تملأ المیدان، خیل گھوڑے کو بولتے ہیں، گھوڑے، اور قوم عاد کے گھوڑے بھر دیتے تھے، تملأ بھر دیتے تھے المیدان میدان کو۔ وکانت اولاد عاد تملأ البیوت اور قوم عاد کی جو اولاد ہے وہ بھر دیتے تھے گھروں کو، اولاد بھر دیتی تھی، ٹھیک ہے، ملا یملأ بھرنا، گھروں کو بھر دیتی تھی، یعنی اتنی اولاد، اتنے گھوڑے، اتنی بکریاں، اتنے اونٹ، سب چیزیں تھی۔ وَإِذَا خَرَجَتْ إِبِلُ عَادٍ اور جب نکلتے تھے قوم عاد کے اونٹ، ابل جب اونٹ نکلتے تھے، وغنمها اور ان کی بکریاں نکلتی تھی، الی المرعى چراگاہ کی جانب۔ مرعا کسے بولتے ہیں، دیکھیے مرعا کے معنی یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں، مرعا چراگاہ، یعنی چرانے کی جگہ جہاں پر جانوروں کو چرایا جاتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں، چراگاہ بولتے ہیں، چراگاہ، ٹھیک ہے۔ تو الی المرعى جب وہ چراگاہ کی جانب نکلتی تھیں، یا جو ہے گھوڑے سوری اونٹ اور بکریاں نکلتی تھی، کان لہا منظر جمیل جدا، کانا یکون ہونا تو ہو جاتا تھا ان کا ایک بہت خوبصورت منظر، تو ان کا ایک بہت خوبصورت منظر ہوتا تھا جب وہ نکلتے تھے۔ وَإِذَا خَرَجَ الْأَطْفَالُ فِي الصَّبَاحِ اور جب نکلتے تھے بچے صبح میں، یلعبون کھیلتے ہوئے، جب وہ کھیلتے تھے، نکلتے تھے اور کھیلتے تھے، کان لہم منظر جمیل جدا تو ان کا بھی کیا ہوتا تھا، ایک بہت ہی خوبصورت منظر ان کا ہوتا تھا، منظر کو بولتے تھے۔ وَكَانَتْ أَرْضُ عَادٍ اور قوم عاد کی زمین كَذَلِكَ اسی طرح، أَرْضًا جَمِيلَةً خَضْرَاءَ ہری بھری خوبصورت زمین تھی، ان کی زمین بھی بہت ہری بھری، خضراء ہری بھری، سرسبز و شاداب، اور جمیلہ خوبصورت زمین تھی۔ فیہا اس میں بساتین باغات تھے، بستان کی جمع ہے بساتین، باغات تھے، وعیون کثیرۃ اور بہت سارے چشمے بھی تھے، عین جمع عیون چشمے کو بولتے ہیں، پانی کے جو چشمہ ہوتا ہے، بہت سارے چشمے بھی تھے۔ تو یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا یہاں پر، انشاءاللہ اگلا سبق اگلی ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔